بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصنوعی ذہانت یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، آپ سب نے اس کو کسی نہ کسی طرح استعمال بھی شاید کیا ہو، یا پھر آپ اس کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست سے شاپنگ کی بات کرتے ہیں، جوتے کپڑے یا پھر پرفیوم خریدنے کی بات کریں گے تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کو جوتے کپڑے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہاتھوں استعمال ہونا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں سارے کے سارے کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کرنے ہیں تو پھر انسان کیا کرے گا؟ کیا ہم صرف بیٹھ کر روبوٹس کو آرڈرز کریں گے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا سورس آف انکم کیا ہوگا؟ چلیں، جن کی فیکٹریز ہیں، جو کسی بھی ملک میں ایلیٹ ہیں، وہ تو کسی نہ کسی طرح اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈ ہی لیں گے، لیکن مزدور طبقہ جو ہر روز محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کی جگہ اگر روبوٹس نے لے لی تو پھر وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ تو ایک ریسرچ تو یہ بھی آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مصنوعی ذہانت کی وجہ سے 30 کروڑ تک نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے کیا تاثرات ہیں مصنوعی ذہانت کو لے کے؟ کیا یہ ایک نعمت ہے یا پھر ایک کرس ہے؟ اس پر آج میں ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس وقت مصنوعی ذہانت نے پوری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر چیز میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے آرٹیکلز لکھنے ہو، کسی بھی موضوع پہ ریسرچ کرنی ہو، کوئی اسکرپٹ لکھنا ہو، کسی اسکرپٹ یا پھر ویڈیو کے آئیڈیاز لینے ہوں، اسکرین پلے بنانا ہو، حتیٰ کہ کوئی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہو، تصویریں ایڈٹ کرنی ہو، تو اس میں آپ کو مصنوعی ذہانت کا استعمال مل جاتا ہے۔ بلکہ اب تو آپ کو کوئی بھی تصویر خود مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنا سکتے ہیں۔ جس طرح عمران خان جس دن گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ان کی کچھ تصویریں گردش کاری تھیں، جن میں وہ جیل میں نظر بند نظر آتے ہیں یا جیل میں بند نظر آتے ہیں، انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن عام تصاویر، لیکن یہ تصاویر مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی گئی تھیں۔ پہلے آپ صرف ایک تصویر بنا سکتے تھے، اب آپ مختلف AI سافٹ ویئرز کی مدد سے اسے موشن بھی دے سکتے ہیں، حرکت دے سکتے ہیں، یعنی آپ ایک تصویر کو ویڈیو میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اب تو آپ مصنوعی ذہانت آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ میں بھی نظر آتی ہے۔ تو ان دونوں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آپ دیکھیں تو آپ کو میٹا کے نام سے ایک آپشن نظر آتا ہے۔ اس میں آپ جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں، کوئی تصویر بنانا چاہیں، کوئی ویڈیو بنانا چاہیں، اور آپ صرف اس کو ایک آرڈر دیں، ایک کمانڈ لکھیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کافی حد تک سافٹ ویئرز کا بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اگر آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ بنانی ہوتی تھی تو اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی تھی، اسے کوڈز لکھنے ہوتے تھے، مگر اب آپ اس کی مدد سے آپ چند سیکنڈ میں کوئی بھی ویب سائٹ کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ روبوٹس اس وقت پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کوئی بھی فیکٹری ہو، اس میں روبوٹس کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فیکٹریز میں کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں کا کام کم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں پاکستان کی مثال دوں تو پاکستان میں فلسطین کی صورتحال کے بعد لوگوں نے کوک اور اس جیسی غیر ملکی کولڈ ڈرنکس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے متبادل چیزوں کا غور کرنا شروع کیا تو ان کو کولا نیکسٹ نظر آئی، جو کہ ایک پاکستانی لوکل بنائی گئی کولڈ ڈرنک ہے۔ تو اس کی جب فیکٹری کی ویڈیوز آئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ بوتل بننے سے اس کی پیکنگ ہونے تک ایک کام بھی انسان کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، بلکہ پورے کا پورا کام مصنوعی ذہانت اور روبوٹک سسٹم سے ہوتا ہے۔ اور ہم یہی تک سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے جرمز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حد تک تو پاکستان میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو ہم نے یوٹیوب کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک دم سے رینڈم گروتھ آئی، پھر لوگ اسٹوڈیوز کے اندر شوٹ کرنے لگے۔ ایک اینکر معلومات دے رہا ہوتا تھا، اس کے لیے آپ کو پراپر لائٹس کا سیٹ اپ چاہیے ہوتا تھا، ساتھ ہی اسٹوڈیو، کیمرہ مین، ایڈیٹر، یہ سب چاہیے تھا۔ لیکن جب سے موبائل 5G اور AI بیسڈ موبائل سافٹ ویئر سامنے آئے ہیں، تب سے لوگ AI ٹولز میں جاتے ہیں، وہاں سے وائس اوور لیتے ہیں، AI ٹول سے ہی اسکرپٹ لکھواتے ہیں، AI ٹول سے ہی آپ کو امیج بھیجتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اس سب کو جوڑ کے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو کچھ ہی دن میں اگر آپ کا کام اچھا ہے تو یوٹیوب اس کو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کو اس کے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو اب آئیں، کیا واقعی مصنوعی ذہانت سے 30 کروڑ نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ تو برطانیہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ 60% افراد آج ایسی نوکریاں کر رہے ہیں جو 1940 میں موجود ہی نہیں تھیں۔ لیکن دیگر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1980 کی دہائی کے بعد ٹیکنالوجی میں تبدیلی نے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے سے زیادہ تیزی سے لوگوں کو بے روزگار کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے لوگوں کی نوکریاں کم نہیں ہوں گی، بلکہ لوگوں کو صرف اپنے کام میں اسسٹنس ملے گی، اور اس کی مدد سے کام زیادہ آسانی سے ہو سکے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی مارکیٹنگ کمپنی میں کاپی رائٹر ہے
اور اس کام میں اس کے کام میں ہے پریس ریلیز لکھنا، سوشل میڈیا پوسٹ بنانا، کمپنی کے لیے ریٹن مواد کریٹ کرنا، کانٹینٹ کریٹ کرنا. تو پھر کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا شروع کر دیتی تو اس سے ایسے لوگوں کے کام نہیں ہوگا. بلکہ کئی کمپنی سے مصنوعی ذہانت کے کام پہ بھی نظر رکھنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کیا ہے جو کام ہمیں مل رہا ہے وہ پہلے سے استعمال تو نہیں ہوا ہوا، جو کام ہمیں مل رہا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ انسانی دماغ میں جو خیالات ہیں، جو انسانی دماغ میں کریٹیوٹی ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی مصنوعی ذہانت کا سافٹ ویئر تو نہیں کر سکتا. تو اس سے تو صرف اتنا ہی ہو سکتا نا کہ جو کام ایک کاپی رائٹر 90 منٹ میں کرے گا، مصنوعی ذہانت کی مدد سے وہی کام آپ چند سیکنڈ میں کر لیں گے یا بہت کم وقت میں کر لیں گے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والی دوسری بڑی انڈسٹری جو ہے وہ کسٹمر سپورٹ کی تھی. مختلف کمپنیز میں جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو سامنے سے ایک انسانی آواز سنائی دیتی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو آپ ان کو بتاتے ہیں، اس کو حل کر دیتے ہیں. لیکن اب انسانوں کی جگہ وہاں پہ بھی روبوٹس آ گئے ہیں. آپ کال کریں تو آپ کا کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کام انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ کرتا ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے نوکریاں پیدا بھی ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر ہے مڈ جرنی. یہاں پر آپ دنیا میں کوئی بھی کسی قسم کی تصویر حاصل کرنا چاہیں، آپ کو اس کو آرڈر دیں اور یہ تصویر آپ کے سامنے ہوگی. وہ چاہے کسی فلم سٹار کی ہو، چاہے کسی سیاستدان کی ہو، ماضی میں کسی شخصیت کی ہو، ہر قسم کی تصاویر آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو مدد سے اچھا کام کرنا ہے تو آپ کو پرومپٹ کرنے کے لیے اتنا ہی ذہین اور کریٹیو بھی ہونا پڑے گا، یہ انسان ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ اے آئی ایک ایسا بچہ ہے جیسے آپ نے ہر چیز سمجھانی ہے کہ مجھے یہ چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے ٹرمپ کی تصویر بنانی ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ ٹرمپ گاڑی چلا رہا ہے، ٹرمپ نے اینک لگا رکھی ہے، ٹرمپ ایک ہاتھ سے فون کال سن رہا ہے، گاڑی کے ماڈل کی تفصیلات یہ ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے کام میں نکھار لانے کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے. تو اس لیے تصاویر بنانے کے لیے لوگوں کو نوکریوں پر رکھنا پڑے گا. یوں نوکریاں تو پیدا بھی ہوں گی. بالکل اسی طرح اگر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوئی ویڈیو بھی ایڈٹ کرائی ہے تو اس پر بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ویڈیو کی ریزولوشن کتنی ہونی چاہیے، کتنے منٹ کی ہونی چاہیے، اس میں کون سے آبجیکٹس کو کہاں پہ رکھا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے. تو بنیادی طور پہ اس میں ایڈیٹر کا کام ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا کام آسان ہو جائے گا اور لوگوں کو آرام کرنے کا موقع ملے گا. اے آئی تو ہے اب یہاں پہ، اب ہم اس سے ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، اس کو برا کہیں یا اس کو استعمال کر کے اپنے کام میں مزید نکھار لے کر آئیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سوچیے گا، مجھے اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.